مختصر محسن داوڑ صاحب 5 منٹ میں پلیز اپنی بات مکمل کیجیے گا. میں جناب اسپیکر بہت شکریہ, 5 نہیں 7 منٹ میں پوری 5 بات منٹ مکمل. اور لوگ بھی ہیں اور میں اس ٹائم تکلیف میں ہوں, میری تکلیف تھوڑی سی محسوس ٹھیک ہے, کریں. آئی میں نے بھی انڈرسٹینڈ, 3 گھنٹے میں سے اوپر کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں 5 منٹ میں ختم ہو جائے, پلیز مکمل کریں اپنی بات. لیکن 5 منٹ ہی ہونی چاہیے. جناب اسپیکر بات تو کووڈ پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن چونکہ مسائل وہ آلریڈی اس پہ ڈسکشن ہو بھی چکی ہیں. میں صرف یہاں کہوں گا کہ یہاں پر جو بہترین قسم کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی, حقیقت ایسا نہیں ہے. ہم روزمرہ کی بنیاد پر ہسپتالوں میں جاتے ہیں, حالات اس سے بہت زیادہ بدتر ہیں. چند دن پہلا ہمارے یہاں پر اسلام آباد میں ہمارے بہت دیرین ساتھی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی یہاں پر سیکرٹری قیومہ چکزئی, وہ کووڈ 19 کا شکار ہوئے تھے اور اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جناب اسپیکر, دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے, کورونا بھی یقیناً ایک وبا ہے, لیکن ہم کورونا سے ایک بہت بڑی وبا دہشت گردی کا ابھی تک سامنا کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے یہ دہشت گردی کی وبا ایک دفعہ پھر زور پکڑ رہی ہے, اور میں چند دن پچھلے ہفتے ہی 2 دن کے اندر 3 ٹارگٹ کلنگز کی واقعات ہوئی ہیں. اس میں ایک ملک مسعود الرحمان, اس میں ایک لاہور یونیورسٹی کے ایک طالب علم اسرار خان, اور ساتھ ہی ایک ملک اسمت اللہ. 2 دن کے اندر 3 ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے جناب اسپیکر عید کے دن شمالی وزیرستان کی میرلی تحصیل میں گونجان آباد علاقے میں ایک CSP آفیسر زبید اللہ کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے قاتل کہاں چلے جاتے ہیں یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہ دہشت گرد پھر سے ریگروپ ہو رہے ہیں اور پورے وزیرستان سے لے کر پورے باجوڑ تک ریگروپ ہو رہے ہیں. پوچھتا ہمیں یہ ہے کہ وہ جو ضرب عضب ہوا تھا, وہ جو راہ نجات ہوا تھا, اس پر جو اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے, جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے, جو لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے تھے, وہ کس لیے ہوئے تھے, آؤٹ کم کیا تھا ان تمام آپریشنز کا. اب وہ دہشت گرد پھر سے ریگروپ ہو رہے ہیں, اور یہ میں ابھی سے وعد کرتا ہوں, یہ میرا الفاظ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ جو تباہی مچی گی وہ پرانی تباہی جو اب تک جتنے دہشت گردی کی وجہ سے مچی ہے, یہ ملک میرے خیال میں اس کو بھول جائے گی. جناب اسپیکر, یہ اتنے خرچے ہوتے ہیں, اتنے فنڈز خرچ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان آپریشنز کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے اس کے حقوق پر دن دہاڑے ڈاکہ مارا جا رہا ہے. پچھلی PSGP میں ہمارے فاٹا کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے تھے, IDPs کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے تھے 32.5 ارب روپے, ان 32.5 ارب روپے میں 15.5 ارب روپے IDPs کے فنڈ سے 15.5 ارب روپے ڈائیورٹ کر کے وہ سیکیورٹی کو دے دیے گئے ہیں. اور پھر یوتھ ہنرمند پروگرام کے لیے جو 10 ارب روپے دیے گئے تھے, اس میں سے بھی 5 ارب روپے کو اس پر کٹ لگا کر اس کو سیکیورٹی کے لیے اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر, جو IDPs اپنی کمپنسیشن کے لیے وہ عثمان زئی جرگہ جو 2 مہینے پشاور میں اور 2 مہینے میرانشاہ میں احتجاج کر رہا تھا, ان تمام پیسوں سے ان کی کمپنسیشن ہو سکتی تھی. وہ جو یوم مسجد دھرنا, وہ جو ٹانک میں احتجاج کر رہے تھے, ان پیسوں سے ان سب کی کمپنسیشن ہو سکتی تھی, لیکن نہ ان کو وہ پیسے دیے گئے, اور جو 17 ارب روپے بچتے تھے وہ بھی پورے کے پورے ان پر خرچ نہیں کیا گیا. تو جناب اسپیکر, یہ سب کچھ دن دہاڑے ہو رہا تھا, اور یہ میرے خیال میں پینڈیمک کا یہ فائدہ, کووڈ 19 کا یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا کٹ لگا کر, میں نے پہلے بھی اس چیز کو یہاں پر اٹھایا تھا, وہاں پر ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں اتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں, لیکن یہ دن دہاڑے ہمارے فاٹا کے فنڈز پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو جناب اسپیکر, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی نشاندہی یہاں پر کرنا چاہوں گا. علی وزیر صاحب جا چکے یہاں سے, لیکن عارف وزیر کے قتل کی تحقیقات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت متنازع قسم کے بیانات آ رہے ہیں IG صاحب کی طرف سے بھی, اور ہم وان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان سب کو ہم شامل تفتیش کرنے کی درخواست دیں گے, ان قریب ہی دیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وعدہ ہوا تھا طاہر داوڑ کی قتل کی تحقیقات کا, وہ GIT جو بنی تھی اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں, اور اس کے بیٹے نے اعلان کر دیا ہے کہ میں احتجاج کے لیے اسلام آباد جاؤں گا. آخری بات جناب اسپیکر, مجھے پتا ہے کہ آخری بات جناب اسپیکر, کچھ دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پاکستان کا, اس ملک میں جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے اس پارلیمنٹ
को आगाही होनी चाहिए, बल्कि फैसला साज इदारा है ही यही। जो भी पॉलिसी बननी चाहिए इस पार्लियामेंट में बननी चाहिए। यहां पर कुछ दिनों से हम, बल्कि कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं। यहां पर ज़ल्मे खलीलजाद आते हैं, वो भी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ करते हैं। फिर यहां से कुछ वफूद जाते हैं वहां पर अशरफ गनी के साथ, वो भी आर्मी चीफ के सरबराही में जाते हैं। तो पूछना हमने ये था कि जनाब स्पीकर कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमें भी तो कुछ पता चले कि क्या पॉलिसी बन रही है इस मुल्क के लिए। सही। तो ये फॉरेन मिनिस्टर साहब को इसके बारे में तफसीलन ब्रीफ करना चाहिए अपना हमारे इस पार्लियामेंट को कि क्या सिस्टम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब।